فعل نہیں. فعل نہیں پہلی علامت اس کی تعریف ہو چکی ہے. منع کرنا ہے نہیں اے باصفا، یعنی جب آپ کسی کام سے کسی کو روکیں گے تو وہ نہیں کہلائے گا، یعنی روک دیں کہ نہ کریں. اگر ایک کو روکیں گے مذکر یا مؤنث تو اس کی علامت کیا ہوگی؟ واحد کے لیے واحد ہو تو شروع میں لا اور تا اور آخری حرف پر جزم. اب اس کی مثالیں دیکھیں گے سمجھ میں آ جائے گا. یہ جتنی مثالیں ہیں ایک دفعہ آپ دیکھیے، شروع میں سب کے لا ہے اور لا کے بعد تا ہے، تے جس کو آپ کہتے ہیں تا ہے. اور دوسری جگہ پر بھی دیکھ لیں لا اور تا، لیکن آخر میں یا ہے جو مؤنث کی علامت ہے، پہلے بھی آپ نے پڑھ لی ہے. فعل امر میں آپ نے وہ جان لی ہے، پڑھ لی ہے. لا تعمل، تو ایک عمل نہ کر، تو اس کی علامت شروع میں کیا ہوتی ہے؟ مذکر کے لیے لا اور تا. اس کو ہٹا دیں تو اصل لفظ بچ جائے گا، عین میم لام. لا تعمل، تو ایک عمل نہ کر، مذکر کے لیے آ رہا ہے. لا تسمع، تو ایک نہ سن. لا تنظر، تو ایک نہ دیکھ. لا تعلم، تو ایک نہ جان. لا تدخل، تو ایک داخل نہ ہو. اب اسی کی ہم اگر مؤنث بنائیں تو وہ کیا بن گئی؟ لا تعملی، تو ایک عمل نہ کر. اس کی اگر آپ نے اصل نکالی تو کیا کرنا پڑے گا؟ لا ہٹا دیں، تا ہٹا دیں اور چھوٹی یہ ہٹا دیں، اصل نکل آئے گی. لا تعملی، تو ایک عمل نہ کر. لا تسمعی، تو ایک نہ سن. لا تنظری، تو ایک نہ دیکھ. لا تعلمی، تو ایک نہ جان. لا تدخلی، تو ایک داخل نہ ہو. تو میرا خیال ہے بڑا واضح ہو گیا. پھر سے سن لیجئے کہ اگر لام زبر الف لا اور تا شروع میں ہوگا تو وہ مذکر کے لیے ہوگا، اور لام زبر الف لا اور تا شروع میں ہو اور آخر میں یا ہو جزم والی تو وہ مؤنث نہیں ہوگی. شروع میں تو وہ لا اور تا دونوں میں یکساں ہے، جس طرح امر میں آپ نے کچھ چیزیں پڑھی اور سنی تھی. اب اس کی مشق پہ آ جائیں. لا تتبع، سورۃ المائدہ آیت نمبر 48. اس سے کوئی ملتا جلتا لفظ یقیناً آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. اتباع پیروی، تو اب روکنا ہے پیروی سے، تو کیا بن گیا؟ لا تتبع، تو ایک مذکر پیروی نہ کر. سورۃ الاعراف آیت نمبر 47 میں ہے لا تجعل، تو ایک مذکر نہ بنا، منع کرنا ہے، تو ایک مذکر نہ بنا. سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 لا تحزن، تو ایک مذکر غم نہ کر. سورۃ التوبہ آیت نمبر 108 لا تقم، قیام سے ملتا جلتا ہے، قیام. لا تقم، تو ایک مذکر کھڑا نہ ہو، قیام نہ کر. سورۃ ہود آیت نمبر 37 لا تخاطب، تو ایک مذکر خطاب نہ کر، کلام نہ کر. اب آ جائیں فعل نہیں چھٹی مثال پر. لا تقصص، سورۃ یوسف آیت نمبر 5 میں ہے تو ایک مذکر قصہ بیان نہ کر، قاف صاد صاد قصہ. اب اس کی جو مثالیں ہیں قرآن کریم میں فی الحال 2 ہی مل سکی ہیں، اس لیے 9 اور 10 نمبر پہ مؤنث کی 2 مثالیں لکھی ہیں، یعنی کم ہیں، ممکن ہے اور ہوں. فی الحال مجھے 2 ملی تو ان کو یہاں پہ لکھ دیا گیا. 8 مثالیں مذکر کے لیے ہیں. اور لا تخف، خوف سے، تو ایک مذکر خوف زدہ نہ ہو، سورۃ القصص آیت نمبر 31 ہے. سورۃ الدہر آیت نمبر 24 ہے لا تطیع، تو ایک مذکر اطاعت نہ کر. اور اب مؤنث کی مثالیں سورۃ القصص آیت نمبر 7 لا تخافی، تو ایک مؤنث خوف زدہ نہ ہو. اور سورۃ القصص آیت نمبر 7 میں ہی ہے لا تحزنی، تو ایک مؤنث غم زدہ نہ ہو، چھوٹی یہ آ گئی اور لا اور تا آ گیا. جی اب دوسری علامت پہ آ جائیں، جس طرح وہ آپ نے پڑھی تھی تو یہ چیزیں اب آسانی کے ساتھ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ میں آتی جائیں گی. جمع ہو تو شروع میں لا اور تا اور آخر میں واو الف اور نون، واو الف اور نون ہو اور شروع میں لا اور تا. لا اور تا نہ ہو وہ تو امر بن گیا، وہی بات آ گئی. اور لا اور تا ہوگا تو یہ نہیں کی علامت، اسی حساب سے آپ ترجمہ کریں گے. لا تعملوا، تم سب عمل نہ کرو. لا تسمعوا، تم سب نہ سنو. لا تنظروا، تم سب نہ دیکھو. لا تعلموا، تم سب نہ جانو. لا تسرفوا، تم سب فضول خرچی نہ کرو. واضح ہو گیا. لا اور تا اور واو الف سب کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے. ان کو ہٹا دیں گے لا تا کو اور واو الف کو تو اصل لفظ
بچ جائے گا. لا تعملنا اب اس کی مونس بنا دی نون زبر نہ لگا کر. لا تعملنا تم سب عمل نہ کرو. لا تسمعنا تم سب نہ سنو. لا تنظرنا تم سب نہ دیکھو. لا تعلمنا تم سب نہ جانو. لا تسرفنا تم سب فضول خرچی نہ کرو. اور اب اس کی مشق پہ آ جائیں. اب اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 264. لا تبطلوا لا اور تا کو ہٹائیں گے, واو الف کو ہٹائیں گے, اور جو درمیان میں بچ جائے گا اس سے ہم مطلب عکس کریں گے. با توا لام باطل. لا تبطلوا تو اب اس کی نہیں کرنا ہے. تم سب مذکر باطل نہ کرو. صحیح, تم سب مذکر باطل نہ کرو. اور لا تقربوا سورۃ النساء آیت نمبر 43. لا اور تا ہٹائیں گے, واو الف ہٹائیں گے, اصل مطلب تک پہنچ جائیں گے. تم سب مذکر قریب نہ جاؤ. اب یقیناً آپ کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہمیں ترجمہ کرنا آ رہا ہے. لا تقتلوا سورۃ المائدہ آیت نمبر 95. تم سب مذکر قتل نہ کرو. سورۃ الانعام آیت نمبر 151. لا تشرکوا بڑا آسان ہے, تم سب مذکر شرک نہ کرو. اور سورۃ یوسف آیت نمبر 67. لا تدخلوا تم سب مذکر داخل نہ ہو. یہ قرآن کریم سے مثالیں منتخب کی گئی ہیں. اور لا تسمعوا سورۃ فصلت آیت نمبر 26. تم سب مذکر نہ سنو. اور لا تسجدوا سورۃ فصلت آیت نمبر 37. تم سب مذکر سجدہ نہ کرو. اور لا تفرحوا سورۃ الحدید آیت نمبر 23. تم سب مذکر خوش نہ ہو. فرحت فارحا فرحن خوشی. اور دو مثالیں اس کی بھی ملی ہیں قرآن کریم سے, فعل نہیں مؤنث کی. لا تخدعنا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32. یہ تھوڑی مشکل ہے. تم سب مؤنث عاجزی یا نرمی اختیار نہ کرو. خشوع و خضوع تو آپ نے سنا ہے نا, اس سے ملتا جلتا ہے. اور لا تبرجنا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33. تم سب مؤنث بناؤ سنگھار نہ کرو.